اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ میں وسیم احمد معلم اردو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا ہمارے علم میں ہے کہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں نحوم کلاس کی مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور بیٹا آج کا موضوع گفتگو ہے سبق نام دیو مالی۔ آج ہم اس سبق کے حصہ بے جو کہ پیپر میں آتا ہے مختصر سوالات پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ نام دیو کس باغ میں مالی تھا؟ اس کا جواب ہے نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد حیدر آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ دوسرا سوال ہے بیٹا مصنف کو نام دیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ جواب نام دیو مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کا مالی تھا، اور مقبرے کا باغ مصنف کی نگرانی میں آتا تھا۔ وہ اپنے کام کے دوران کمرے کی کھڑکی سے نام دیو کو باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ ان کو اکثر اس کی حرکتیں تعجب میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ وہ اپنے پودوں کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کو پانی دیتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہٹ کر انہیں دیکھتا جاتا اور مسکراتا جاتا، یعنی ہر رخ سے اپنے پودے کو دیکھتا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر مصنف کو حیرت ہوتی تھی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے اس سبق میں نام دیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے بیٹا کہ اس سبق میں نام دیو مالی کی بہت سی خوبیوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے باغ کو آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے پیڑ پودوں کی دیکھ بھال اپنے بچوں کی طرح سے کرتا تھا، اور دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ سردی گرمی کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے فرض کو نہایت ایمانداری سے سر انجام دیتا۔ کبھی بھی کسی کو اس سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ اس کی تنخواہ کم تھی، مگر اسے کسی صلے یا ستائش کی تمنا نہ تھی، اور وہ اس چھوٹی سی تنخواہ پر بھی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے بیٹا سبق نام دیو مالی کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف، یعنی سبق نام دیو مالی کا خلاصہ۔ اس کے مصنف جناب بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ تعارف مصنف: ولادت ہے 1870 عیسوی اور وفات 1961 عیسوی۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ ہندوستان کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ہاپڑ جگہ کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی، پھر علی گڑھ سے ہی بی اے کیا۔ آپ کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دی۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو بابائے اردو کا لقب دیا۔ شخصیت نگاری پر چند ہم عصر ان کی مشہور تصنیف ہے، اور اسی تصنیف سے یہ خاکہ نام دیو مالی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی بیٹا خلاصہ۔ سبق نام دیو مالی سے متعلق خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے مصنف بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں۔ مولوی عبدالحق اس سبق کے ذریعے نیکی کو ہم سے متعارف کرانا چاہتے ہیں کہ اصل میں نیکی ہے کیا۔ اس ضمن میں وہ نام دیو مالی جو کہ سبق کا مرکزی کردار ہے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی جو کہ اورنگ آباد میں واقع ہے، وہاں کے باغ کا مالی تھا۔ اس کی حرکات بہت دلچسپ تھیں۔ مصنف کام کے دوران کھڑکی سے اکثر اس کو دیکھتا تو وہ اپنے پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرتا نظر آتا۔ وہ اپنے پیڑ پودوں سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، ان پر اسپرے کرنا اور پھر ان کو پھلتے پھولتے دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ باغ میں رہتے ہوئے اسے مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ جب بارش کم ہوئی تو اس نے جان توڑ کوشش کی اور راتوں کو بھی دور دراز سے پانی بھر کر لاتا اور پیڑ پودوں کو تر رکھتا۔ مصنف نے اکثر اس کی محنت پر اسے انعام دینے کی بھی پیشکش کی، مگر اس نے رد کر دیا۔
اس کی تنخواہ بہت کم تھی مگر وہ کبھی صلے اور ستائش کی تگ و دو میں نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باغ ہرا بھرا نظر آتا۔ ایک مرتبہ اچانک ایک افتاد آ پڑی، ایک مصیبت آ پڑی جس کا کہ اسے اندازہ بھی نہ تھا، اور اگر ہوتا تو وہ کچھ لاہے عمل بنا لیتا۔ شہد کی مکھیوں کی بارش ہوئی، یعنی ایک شہد کی مکھیوں کا غول، ایک جتھا امڑ آیا اور شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا اور آخرکار وہ کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں نیکی ہے کیا، یعنی بغیر کسی صلے یا انعام کے، کوئی لالچ کوئی غرض نہ ہو، بغیر کسی صلے کے اپنے فرائض کے انجام دہی میں مصروف رہنا اور اپنے کام پر تکبر نہ کرنا، بے لوث محنت کرنا، یہی دراصل نیکی ہے۔ آخری ہیڈنگ ہوگی تبصرہ۔ دراصل مصنف کے بقول بعض لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، وہ اپنے کام سے اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی آزمائش یا طوفان انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی قدرتی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہیں، اور یہی ان کا اصل کمال ہوتا ہے۔ خدا ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا اس سبق کا خلاصہ۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔